بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل فرمائی وہ تورات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ آج کے دور میں بعض لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات نہیں تھی۔ ان کی بنیادی دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا اکٹھا ذکر نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات نہیں تھی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے اور یہ بات سمجھانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات ہی تھی۔ قرآن کریم تورات کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا وہ آپ 2-3 مقامات سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ میرے سامنے سے مراد کہ مجھ سے پہلے ہے۔ کیوں؟ ایک ہوتا ہے لفظ مصدق، ایک ہے لفظ مبشر۔ مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو۔ تصدیق اس چیز کی جاتی ہے جو تصدیق کرنے والے سے پہلے ہو، اور بشارت اس کی دیتے ہیں جو بشارت دینے والے کے بعد ہو۔ میں کہتا ہوں جو بات آپ نے کی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کا معنی جو آپ نے پہلے بات کی ہے، تو تصدیق پہلی چیز کی ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اس کا معنی تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی۔ آیت نمبر 2 سورہ آل عمران آیت نمبر 65، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب کو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو۔ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہے کہ تورات نازل ہوئی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ آل عمران آیت نمبر 50 سے پتہ چلا کہ تورات نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ آیت نمبر 65 سے پتہ چلا کہ تورات نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ جتنے بھی کھانے تھے یہ بنی اسرائیل پر حلال تھے، جتنے بھی کھانے تھے بنی اسرائیل پر حلال تھے، سوائے اس کھانے کو جو اسرائیل عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ کب؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 23 اور 24، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اب اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور یہاں اس کتاب کا نام نہیں بتایا کہ وہ کتاب کیا تھی۔ اب وہ کتاب کیا تھی، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کتاب کون سی تھی۔ پہلی بات، کیا یہ بات صرف قرآن کریم سے معلوم ہوگی؟ اور اگر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور قرآن کریم میں نہ ہو تو کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ یہ بنیادی فلسفہ اور بنیادی بات ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو کوئی بات وہی مطلوب، یعنی وہ وہی جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم، اس کے لیے بتائیں، اور چاہیں تو وہی غیر مطلوب، وہ وہی
جو قرآن کریم میں تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ہوتی وہی ہے حدیث پاک، اس کے ذریعے بیان فرمائیں۔ ہم پابند تو نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن میں بیان فرمائیں گے تو مانیں گے اور قرآن میں بیان نہیں فرمائیں گے تو نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد جو بھی بات کہتا ہے وہ وحی کے ذریعے کہتا ہے، وحی کے ذریعے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے، قرآن کریم ہو یا حدیث مبارک ہو۔ اگر ہم یہ اصول لے کر چل پڑیں گے کہ قرآن میں ہے تو مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، کل کو کوئی شخص کہے گا کہ نمازیں 5 فرض ہیں، یہ 5 کا لفظ قرآن میں دکھاؤ ورنہ ہم نہیں مانتے۔ کل کو کوئی شخص کہے گا جی فجر کی 4 رکھتے ہیں، قرآن میں دکھاؤ ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو اس طرح تو ہر چیز کا انکار ہوتا چلے گا۔ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، قرآن سے دکھاؤ ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس طرح تو کتنی چیزوں کا انکار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ جس دلیل سے ثابت ہے اس دلیل کی نوعیت کیا ہے، قرآن کریم ہو یا حدیث پاک ہو۔ احادیث کی تشریح قرآن کریم کرتی، قرآن کریم کی تشریح احادیث کرتی ہیں۔ اصل علم وہ قرآن کریم ہے اور حدیث پاک اسی علم کی تشریح ہے، اور یہ تشریح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ یعنی آپ پیغمبر پر اترنے والا قرآن تو مانیں کہ حضور فرما رہے ہیں، اور اسی قرآن کی تشریح حضور فرمائیں اور آپ نہ مانیں کہ جی میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مستقل ایک منصب ہے، لتبینہ، آپ بیان فرمائیں، آپ واضح فرمائیں، آپ کھول دیں اس کو جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، احادیث کو ماننا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کی تشریح احادیث میں موجود ہے۔ اس لیے میں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، یہ صحیح بخاری میں ایک لمبی روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمع فرمائیں گے تو اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ ہماری سفارش کو کر دے، حساب شروع ہو جائے، اس جگہ سے نکلیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، مسعود ملائک بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناک، میرا یہ منصب نہیں ہے، میں سب کی سفارش نہیں کر سکتا، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام اپنا عذر بیان فرمائیں گے اور ساتھ یہ فرمائیں گے لست ہناک، یہ میرا منصب اور میرا مقام نہیں ہے۔ یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ فرمائیں گے، عذر بھی کریں گے اور یہ فرمائیں گے کہ نہیں یہ میرا منصب نہیں ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، صحیح بخاری باب قول اللہ تعالی لما خلقت بیدی، حدیث کا نمبر ہے 7410۔ اس کے تحت جو الفاظ نقل کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ، تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ان کو تورات دی ہے۔ اب دیکھو صحیح بخاری میں کتنی واضح روایت موجود ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ حدیث نمبر 2، سنن ابی داؤد باب کیف یحلف الذمی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ یہودی کو فرمایا وَذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ مسئلہ رجم کا چل رہا تھا۔ یہودیوں کی خواہش تھی جس بندے نے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، رجم نہ کیا جائے، کوڑے مار دیے جائیں۔ آپ نے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ رجم کا حکم صرف ہماری شریعت کا نہیں ہے، تورات کا بھی ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس کو فرمایا اذکرکم باللہ الذی نجاکم من آل فرعون، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ کی، تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کون اللہ؟ جس نے تمہیں آل فرعون سے بچایا، وَأَخْطَاكُمُ الْبَحْرَ، تمہیں دریا اور سمندر سے نکالا، کراس کیا، تمہاری سمندر کے ٹکڑے کر دیے، تمہیں نکال دیا، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ، تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من سلوہ تم پہ نازل فرمایا، وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ،
اور تم پر تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ یا کتنی صراحت ہے التوراۃ علی موسیٰ کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 3 سنن ابی داؤد باب فی رجم الیہودیین۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی پر گزر ہوا جہاں یہودی اس کو کوڑے مارنا چاہتے، کوڑے مار رہے تھے، رجم نہ کریں، کوڑے ماریں۔ اس پر آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا ہاکذا تجدون حد الزانی، کیا زانی کی حد یہی ہے جو تم اس کو لگا رہے ہو، یعنی کیا تورات میں یہ ہے؟ اور انہوں نے کہا نام یہی ہے۔ فدعا رجلا من علمائہم، آپ نے یہودی عالم کو بلایا اور آپ نے فرمایا نشدتک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، میں تجھے اس خدا کا واسطہ دے کر یا قسم دے کر پوچھتا ہوں جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، کیا تمہاری کتاب کے اندر یہی حد ہے زانی کی، یعنی رجم نہیں ہے، سنگسار نہیں ہے، کوڑے ہیں۔ اب یہاں لفظ کیا ہے؟ باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، اس اللہ کا واسطہ، اس اللہ کی قسم کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4 سنن ابی داؤد باب بما یستحلف اہل الکتاب۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا رجلا من علماء الیہود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو بلایا اور فرمایا انشدک بالذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، میں اس خدا کی تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5 سنن ابی داؤد باب بما یستحلف اہل الکتاب، حدیث نمبر 2328 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انشدتکما باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ علیہ السلام، میں تم سب کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اس خدا کی جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں 5 احادیث پیش کی ہیں کہ جس سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا تھا۔ اور احادیث کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابہ کرام میں مفسر ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس قرآن کریم کے ترجمان ہیں اور جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 93 کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ جو ہے من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من قبل ان تنزل التوراۃ من قبل نزول التوراۃ علی موسیٰ حرم یعقوب لحم الابل والبانہ، اللہ کے عبداللہ بن عباس فرما رہے اور صحابی تفسیر کر رہے، اور اگر صحابی تفسیر کرے تو اصول حدیث کا ایک ضابطہ ہے ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإن حدیث مسند، صحابی کی تفسیر بھی حدیث مسند کے حکم کے اندر ہوتی ہے۔ تو 5 احادیث اور صحابی کا قول کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ دیکھیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیں، قرآن کریم کی ایک تفسیر اللہ کے نبی فرمائیں، قرآن کریم کی ایک تفسیر صحابی فرمائے، تو کوئی بندہ اس پہ اصرار کر رہا ہے ان کی نہ مانو اور جو تفسیر میں کرتا ہوں میری مانو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مان لیا جائے؟ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، نمبر 1 قرآن سے سمجھو، نمبر 2 پھر حدیث پاک سے سمجھو۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ قرآن کریم سے تورات کا نازل ہونا ثابت اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنا ثابت، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنا ثابت، ابھی قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے، اور اسی تورات کا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونا ثابت، یہ احادیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 5 احادیث بیان کی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی ہے، باقی اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔